يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. امامت کی قسموں میں سے دوسری قسم ہے، دوسرا جو موضوع ہے نماز کی امامت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نابینا شخص بھی امامت کر سکتا ہے. نابینا شخص کی امامت جائز ہے. اس میں جو اشکالات بن سکتے ہیں یا پیدا کیے جا سکتے ہیں، ان اشکالات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ نابینا ہے، اسے نہیں پتہ چلے گا سمت کا، اسے نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے مقتدی ہیں یا نہیں ہیں وغیرہ. اس طرح کی کچھ باتیں لوگ کرتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں رہنمائی کرنے والے رہنمائی کریں گے. اور امامت کا جو منصب ہے، امامت کا جو کام ہے، وہ کام بہرحال اس کے لیے روا ہے، درست ہے، اور اس کی امامت بلا کراہت، بلا کسی کمی بیشی کے جائز ہے اور درست ہے. اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امامت کے لیے اپنا جانشین بنایا، جبکہ معلوم ہے کہ وہ نابینا تھے. یعنی نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینے سے باہر جاتے کسی ضرورت کے لیے، کسی جنگی مہم کے لیے، تو آپ نیابت میں امامت کے لیے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو یہ ذمہ داری دے جاتے. یہ مختلف دلائل سے یہ چیز ثابت ہے، اور خود ان سے ہی روایت مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ مدینے میں امامت کے سلسلے میں اپنا جانشین بنایا کہ میں نہیں رہوں گا، امامت کرنا. بہرحال یہ 2 مرتبہ کی بات ہے. ساری روایتوں کو اور سیرت کے اور تاریخ کے حوالوں کو اگر دیکھا جائے کہ کتنی مرتبہ انہیں امامت کی نیابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو علماء نے اسے گن کر کے شمار کر کے لکھا ہے کہ یہ جانشینی 13 مرتبہ رہی ہے. یعنی 13 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین امامت کے لیے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے. یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ نابینا کی امامت درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے کراہت کی تو وہ غیر معتبر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنی قوم کی امامت کرتے تھے، اور اتبان بن مالک بھی نابینا تھے. تو اتبان بن مالک بھی نابینا تھے، نابینا ہونے کے باوجود اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے. اور انہی نابینا صحابی نے، یعنی اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بسا اوقات تاریکی کی وجہ سے اور ایسے ہی بارش اور سیلاب کی وجہ سے مجھے چلنا پھرنا دشوار ہوتا ہے، میں نابینا ہوں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں ایک جگہ کہیں نماز پڑھ دیجئے جسے میں اپنے لیے مصلی بنا لوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی اور آپ گھر پہ تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے ان سے کہا این تحب ان اصلی، کہاں چاہتے ہو کہ تم کہ میں نماز پڑھوں؟ یعنی تم کہاں چاہتے ہو گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھ دوں جسے تم مصلی بنا لو. انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں اسے اپنا مصلی بنا لوں. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی اور انہوں نے اس جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا لیا. یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 مرتبہ جانشینی کی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے عدم موجودگی میں نماز پڑھائی ہے. اور اسی طرح سے اتبان بن مالک بھی اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے جبکہ وہ نابینا تھے. یہ واضح دلائل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نابینا بھی امامت کر سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی طرح کے اشکال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے، کوئی نابینا ہو جسے قرآن یاد ہو اور وہ ذی علم ہو، امامت کا حق رکھتا ہو، تو اسے محض نابینا ہونے کی وجہ سے امامت سے دور نہ رکھا جائے بلکہ اسے بڑھایا جائے تاکہ اپنی قوم کی وہ امامت کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امامت کے سلسلے میں یہ مسئلہ کہیں بھی پیچیدگی کا موضوع نہ بنے، اور اسے ہم دلائل کی روشنی میں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.